صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتاب الزکوٰۃ چل رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں باب ذکر کیا تھا، باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، اس شخص کا باب جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا پھر وہ اسلام لے آیا، اور اس کے تحت حدیث ذکر کی تھی 1436 نمبر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو عبادت کی ہے، یعنی صدقہ کیا ہے یا غلام آزاد کیے ہیں یا رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا ہے، کیا مجھے اس میں کوئی نیک اجر ملے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو نیکی گزر چکی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اب یہ میں پہلے پچھلے پروگرام میں وضاحت کر چکا ہوں کہ محفوظ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ ثواب کا ترتب ہوا ہے، کیونکہ کافر عبادت کا اہل نہیں ہوتا، اور جب اس کا عمل عبادت ہی نہیں ہے تو اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن وہ محفوظ کس طرح ہوتی ہے اس کی چند صورتیں ہیں جو میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن عمدۃ القاری کے اعتبار سے یہ ایک شرح ہے حدیث پاک کی، اور علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہ شارح یہ ہیں، اور نام رکھا ہے انہوں نے عمدۃ القاری۔ وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہری معنی اسلام کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ کافر کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی جس پر اسے اجر دیا جائے، کیونکہ عبادت کی صحت کی شرط یعنی صحیح ہونے کی شرط ایمان ہے۔ اس لیے اس حدیث کی حسب ذیل تعویلات کی گئی ہیں، یعنی تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک لفظ ذکر کیا جائے یا ایک جملہ ذکر کیا جائے اس میں مختلف معانی کا احتمال ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر غور و تفکر کر کے ان میں سے ایک معنی متعین کر لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کلام کی تعویل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایک کلام میں کئی پہلو نکل رہے ہوں، ایک پہلو کو ان میں سے منتخب کر کے بیان کرنا تو یہ ہوتا ہے تعویل کرنا۔ یا پھر ہم کہیں یہ پہلو نکل سکتے ہیں، اس کے بہت سارے وہ سارے بیان کر دیں تو ہم کہیں گے یہ اس کی تعویلات ہیں، کہ یہ تعویل اس میں ہو سکتی ہے، کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ مسلمہ اصول تو پہلے موجود تھا کہ کافر کی عبادت پہ اجر ہوتا ہی نہیں ہے، تو لازم بات ہے یہ مفہوم تو اس حدیث میں نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ اور تو کچھ ہوگا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کیا ہو سکتا ہے بس وہ یہاں بیان ہوا۔ اس میں سب سے پہلا گویا کہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری فطرت اور تمہارا عمل بہت عمدہ تھا جس کو تم نے جاہلیت میں بھی محفوظ رکھا ہے، اور اس عادت سے تم اسلام میں بھی فائدہ اٹھاؤ گے، اور نیک کاموں میں تمہاری وہ عادت مددگار ہوگی، کیونکہ جب تم حالت کفر میں غریبوں کی امداد کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، اب اسلام لے آئے تو یہ تو نہیں کہ اسلام لاتے وہ عادت ایک دم ختم ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ وہ عادت تو قائم رہے گی۔ تو زمانے جاہلیت میں کی گئی عادت تمہارے لیے گویا کہ ذخیرہ رہی، اب تم نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ تمہیں نفع دے گی کہ اب جو تم صدقہ کرو گے اس عادت کے قائم رہنے کی بنا پر اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تم نے جو نیک کام کیے تھے اور ان پر جو تعریف اور تحسین کی گئی تھی اب اسلام میں بھی باقی رہے گی اور محفوظ ہے، یعنی گویا کہ یا تو نبی کریم فرما رہے ہیں تمہاری نیکی محفوظ ہے، کیا مطلب اس کی وہ تعریف جو پہلے لوگ کرتے تھے اب جب تم اسلام لے آؤ گے اسی محلے میں مثلا گئے، چاہے وہ کافروں کا محلہ ہے، وہ دیکھ کے کیا کہیں گے، بھئی حکیم بن حزام آ گئے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑی غریبوں کی مدد کی۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیے گئے نیک عمل پر اسلام کے بعد لانے کے بعد بھی مدح اور تحسین ہوتی رہے گی، تو اس نیکی کی وجہ سے نا جو زمانہ کفر میں کی تو گویا کہ وہ نیکی محفوظ ہے تعریف اور تحسین کے اعتبار سے۔ تیسرا سرکار نے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تم نے جو نیک کام کیے تھے انہی کی برکت سے تم کو اسلام لانے کی توفیق حاصل ہوئی، تو یہ بھی گویا کہ نیکی محفوظ رہی، اس نیکی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ظاہری جو اسباب ہوتے ورنہ وہ تو ازلی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو اللہ نے ظاہری وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے نیک کاموں کی اس کو آخرت میں جزا نہیں دی جائے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے نیک کاموں کی جزا دی جائے،
تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم نے زمانے جاہلیت میں جو نیک کام کیے تھے ان کاموں کی دنیا میں تمہارے لیے جزا سلامت اور محفوظ رکھی گئی ہے۔ تو یہ کچھ مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں جب کوئی حدیث کے اندر الفاظ لکھے ہوں تو عوام کو نہیں چاہیے کہ اس سے خود نتائج اخذ کریں، کیونکہ ٹھوکر کھانے کے بہت شدید احتمالات ہوتے ہیں۔ جو علماء شرح لکھتے ہیں ان کے پیش نظر صرف یہ ایک حدیث نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی مضامین کی سینکڑوں حدیثیں، پھر اس سے جو مضامین ٹکرا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات کے ہوں حدیث کے ہوں، وہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اگر حدیث میں کہ یہ مضمون ہے تو قرآن کی آیت کا مضمون اس کے خلاف کیسے، دوسری حدیث اس کے خلاف کیسے؟ پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہوا کہ یہ مفہوم بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا، پھر ایک نتیجہ نکلتا۔ آج ہماری عوام نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کو کھیل بنا لیا ہے۔ کوئی ایک آیت سامنے آ گئی، کوئی ایک حدیث کہیں پر فیس بک پر فلاں جگہ پڑھ لی، اور ان کا وصف اجتہاد اور اندر کا شارح اور بہت بڑا مفسر کود کے باہر آ جاتا ہے اور خود اس سے نتائج نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا یہ بات عرض کی، احکام شریعت میں بھی کافی بیان کی۔ کسی صاحب نے وہ حدیث لکھی، پہلے تو عنوان قائم کیا کہ اگر کوئی بیوی اپنے باپ کی جگہ شوہر کا نام لکھے تو شدید گناہگار ہوگی۔ اس پر حدیث وہ لے آئے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اپنے باپ کے نام کو تبدیل کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں تھا، یہ تو سرکار نے ان لوگوں کو تلقین کی تھی جو زمانہ جاہلیت میں تھے، اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ان کے خاندان میں ان کے آباء و اجداد نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور عربوں کی عادت تھی کہ محفل مجالس میں بڑوں کے تذکرے کرتے تھے، تو انہیں گلٹی فیل ہوتا تھا، حسرت پیدا ہوتی، تو وہ بعض اوقات اپنے آپ کو دوسرے باپوں کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ ہم اس خاندان کے نہیں، ہم تو اس خاندان کے ہیں۔ یہ گویا کہ اپنا نسب ہی بدل لیا۔ جس نے اپنا نسب بدلا اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر کوئی زوجہ شادی کے بعد والد کی جگہ شوہر کا نام رکھے، لکھ دیتی ہیں، جیسے والد صاحب تھے جی انور، شوہر کا نام ہے اکرم، تو انہوں نے لکھ دیا زبیدہ اکرم، تو کیا وہ اپنا نسب بدل رہی ہے؟ نہیں، جب نسب نہیں بدل رہی تو اس حدیث کے تحت تو یہ آئے گا نہیں۔ اور پھر آپ یہ کہیں کہ حدیث اس کے بارے میں، تو یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے جو بیچارے دین کے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں نا، جو از خود حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سنسنی پھیلانے کے لیے اسے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پڑھ کے کہے واہ یار کیا آپ کی گہری سوچ ہے، بھائی آپ نے تو بڑا عظیم نقطہ نکالا، بڑے بڑے علماء بے وقوف ایسے بیٹھے ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے نکال لیا، واہ بھائی واہ سبحان اللہ۔ تو یہ بیٹا جو آپ سبحان اللہ قبول کر رہے ہیں نا اور تعریف سمیٹ رہے ہیں، یہ بروز قیامت کتنی مہنگی پڑے گی یہ تو پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ اس لیے میں اپنے بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز اپنے پاس سے خود مفاہیم سمجھ کر اخذ نہ کریں، خود مطالب نہ نکالیں، خود نتائج مرتب نہ کریں۔ بعض اوقات حدیث کا ظاہر بالکل آپ کو آسان لگے گا کہ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، لیکن وہ اتنی واضح ہوتی نہیں، اس میں بہت سارے مطالب اور مفاہیم ہوتے ہیں، کبھی بھی غلطی نہ کیجیے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ بابو اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبہ غیر مفسد، یعنی جب نوکر مالک کے حکم سے صدقہ کرے اور اس کی نیت مالک کا مال برباد کرنا نہ ہو تو اس کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 1437۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ کرے اور اس کی نیت خاوند کا مال برباد کرنا نہ ہو تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو بھی مال کمانے کا اجر ملے گا اور اس مال کے محافظ کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر ہماری بہن کوئی اپنے شوہر کی اجازت سے صدقہ کرتی ہیں تو یہ نہیں کہ صدقے کا ثواب ان کی ذات تک محدود ہے بلکہ شوہر کو بھی ملے گا۔ اور فرض کر لے اگر ان کا کوئی غلہ کسی، جیسے پہلے دور میں تو غلے ہوتے تھے نا تو اس پہ ایک محافظ بھی مقرر کرتے تھے، اس کے ذریعے غلہ اپنے گھر میں منگا رہے ہیں، کوئی سائل آ گیا تو اپنے محافظ سے کہا بھی تھوڑا سا اس کو غلہ دے دو۔ گاؤں وغیرہ میں اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو جیسے گیہوں کی فصل تو اناج ہے، چاول ہیں، گندم ہے،
تو یہ مطلب اسٹور کر لیتے ہیں بوریوں میں بھر کے، پھر کوئی گاؤں کے غریب لوگ آتے ہیں تو چلو بھئی ایک بوری اس کو دے دو، اس کو دے دو، فلاں کو دے دو، مسجد کے امام صاحب کو پہنچا دو۔ تو یہ ہمارے سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی ایسا کرتی ہے اس کو بھی اجر ملے گا، شوہر نے چونکہ کمایا، اس نے محنت کی، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو خزانچی آپ نے مقرر کیا جو وہاں پر وکیل کی گویا کہ حیثیت سے کام کر رہا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو دو، فلاں کو دو، اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو گویا کہ جو صدقے کے معاملے میں کسی بھی طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاہے اس کی صدقے کا ارادہ نہ ہو، مثلا شوہر کما رہا ہے، بیوی کو دے دیا، اور اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں صدقہ کروں، لیکن بیوی نے کر لیا، اس کو یقین ہے بیوی کو شوہر ناراض نہیں ہوگا، پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ وسیلہ اور ذریعہ تو بنے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پھلدار درخت اگاتا ہے، اب اگر اس سے جانور کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس صدقے کے معاملے میں کسی بھی لحاظ سے دانستہ نادانستہ انوالو ہوگا انشاءاللہ اجر پائے گا۔ دوسری حدیث ہے 1438، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس پہ بڑی پیاری بات میں عرض کروں گا، کہ جس مال کا محافظ مسلمان ہو، امانت دار ہو، اور اپنے مالک کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، اور کبھی آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اس کو جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہو اس کو پورا پورا خوشی سے دینے والا ہو، اور جس کو دینے کا اسے حکم دیا گیا ہو اس ہی کو دے، تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو وکیل بنایا جاتا ہے، کام سونپا جاتا ہے صدقہ دینے کے سلسلے میں، تو مالک تو ثواب پائے گا، اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ اس میں چند شرائط جمع ہو جائیں۔ تو مسجد کی کمیٹی میں کچھ خزانچی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حدیث ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بعض اوقات کوئی کسی ایک کو اختیار ہوتا ہے غلہ دینے کا یا پیسہ یا صدقہ دینے کا، اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی ہم بعض اوقات جیسے باہر کے ملکوں سے کوئی وکیل بنا دیتا ہے کسی کو کہ بھئی یہ فلاں جہاں پہ آپ مناسب سمجھے دے دینا، کسی ادارے میں کسی غریب کو دے دینا، تو اب یہ وکیل ہے گویا کہ اب یہ دے گا تو اس حدیث کے تحت آ سکتا ہے۔ تو اب اس میں لیکن چند خصوصیات ہونی چاہیے، وہ یہ دیکھیں، پہلی بات کہ مسلمان ہو تب ثواب ملے گا، کافر کو تو ملتا نہیں۔ دوسری بات امانت دار ہو، یعنی خیانت کا مرتکب نہ ہو، معاذ اللہ یہ نہیں کہ خود بھی مار لیا ڈنڈی اور تھوڑا بہت ادھر ادھر دے دیا، ایسا نہیں، امانت دار ہو، امین ہو، جتنا کہا ہے اتنا جا کر دے، اور اپنے مالک کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، جس چیز کا حکم دیا وہ کرے، مثلا اتنا مال دینا ہے اتنا ہی دے، اور فلاں کو دینا ہے تو فلاں کو دے، وہ اگلے حصے میں بھی آ رہا ہے، حکم پر عمل پیرا ہونے والا ہو۔ تو یہاں مالک کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم جیسے میں نے شرح عرض کی تو اس میں یہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے، تو یہ فرمایا کہ اور اپنے مالک کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو وکیل بنایا اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں، اور جو آگے فرمایا کہ اس کو جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہو اس کو پورا پورا خوشی سے دینے والا ہو۔ ایک تو پورا پورا دے، ڈنڈی نہ مارے، اور پھر خوشی سے دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے جی فلاں کو یہ پیسے پہنچا دو، اب وہ دینا چاہتا ہے، آپ اپنا دل تنگ کر رہے ہیں، بھئی یار اس کو کیوں دے دیا، اس کو دینا چاہیے تھا، فلاں کو دینا چاہیے تھا، میں نظر نہیں آ رہا ہوں کیا، اب بے دلی کے ساتھ جا کر دیا، تو یہ خوشی سے نہیں دیا تو اس کو تو اجر ملے گا، اس شخص کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے خوشی خوشی پہنچائیں۔ بعض اوقات ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے ذرا، تو وہ دینے والا کا دل تنگ نہیں ہو رہا، وہ خوشی سے دے رہا ہے، یہ جو بیچ میں وکیل موجود ہے کہتا ہے یار اتنا پیسہ اس کو دے دیا، یہ دل تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی تمہیں آپ کیوں دل تنگ کر رہے ہیں؟ پیسہ کسی کا کسی کو دیا جا رہا ہے، آپ کو بس درمیان میں خوشی سے دیں۔ جب آپ خوشی سے پورا پورا اس کو دیں گے تو جتنا اس شخص کو ثواب ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس کو دینے کا حکم دیا گیا اس ہی کو دے، یہ نہیں ہے کہ کہا جی فلاں کو دینا، آپ نے کہا یار وہ تو اتنا تنگ دست نہیں ہے، فلاں زیادہ، چلو اس کو دے دیتا ہوں، یہ آپ ہم نہیں کر سکتے، یہ وکیل نہیں کر سکتا۔ جس چیز کے لیے پیسے کو مختص کیا گیا، جس شخص کے لیے، جس ادارے کے لیے، اسی میں دینا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ کوئی کہتا ہے فلاں ادارے میں دے دینا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں وکیل کی حیثیت سے کہ وہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، غیر محتاط لوگ ہیں، غلط فنڈنگ کا استعمال ہوگا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہیں اس کو کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہے، ادھر نہ دو تو بہتر ہے،
لیکن وہ پھر بھی نہ مانے تو بہرحال ادھر دیں، پھر آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یوں نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو غلط ادارہ ہے، میں فلاں جگہ دے دیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا، اس کے کہنے کے مطابق دینا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس وہ امانت ہے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. تو گویا کہ مسلمان امین ہو، جو جتنا کہا اس پر عمل کرے، جس کو دینے کا کہا اسی کو دے، کسی دوسرے کو نہ دے، پورا پورا دے، خیانت نہ کرے اور خوشی خوشی دے. یہ تمام چیزیں جمع ہونی چاہیے تو انشاءاللہ مکمل صدقے کا ثواب حاصل ہوگا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ، یعنی جب کوئی عورت صدقہ کرے یا خاوند کے گھر سے کھلائے اور اس کا مال برباد کرنے کی نیت نہ ہو تو اس کے ثواب کا بیان یا ثواب کا باب. تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہیں، وہی مضمون ہے. 1439 حدیث پاک نمبر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کرے. گھر سے صدقہ کرے یعنی گھر کے مال کو صدقہ کرے. لیکن تفصیل وہی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اگر شوہر کا مال ہے تو اجازت سے کرے، اور اگر شوہر کی پہلے پتہ ہے کہ اجازت ہے تو پھر بھی اس سے اجازت لے کر کرے، لیکن شوہر ناراض ہوگا تو پھر ہرگز نہ کرے، یہ خیال رکھیں. 1440 نمبر حدیث پاک ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں. یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کھلائے اور اس کی نیت اس کا گھر برباد کرنا نہ ہو تو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوگا. خاوند کو اس کے کمانے کا اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر حضرات جو ہیں وہ پہلے اپنی بیوی کو علم سکھا دیں کہ صدقہ کیسے کیا جاتا ہے، کہ صدقہ چھپا کر کریں، خوش دلی سے کریں، کسی کو سنائیں نہیں، صدقہ دینے کے بعد تکلیف نہ پہنچائیں، احسان نہ جتائیں، پہلے سائل کو دیکھیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں، اپنے ذاتی مفادات اس سے بالکل علیحدہ کر لیں، اخلاص سے دیں. یہ ذہنی اور علمی اور باطنی تربیت یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. پھر بیوی کو اجازت دے دیں کہ بھئی اب آپ خرچ کریں. پھر وہ زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کا مال برباد کرنے والی بھی نہ ہو. بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، پیسہ شوہر نے دے دیا بے دردی کے ساتھ، اس کو بھی دے دیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا، اور ان کی خوشامدی بہت ہوتے ہیں خاندان میں، پتہ ہے کہ بے وقوف سی ذرا سی تعریف کریں گے میں بہت کچھ دے دے گی، اور سب وہ دے دلا دیتی ہیں اور خالی ہاتھ بیٹھ جاتی ہیں. یہ زیادہ تر خواتین ہم نے ایسی دیکھی ہیں جن کے شوہر باہر کما رہے ہوتے ہیں بیچارے، وہ محنت سے کما کے بھیج رہا ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے کہ کہاں گیا، وہ تو میں نے فلاں کو دے دیا فلاں کو دے دیا، یہ کپڑے لے آئی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. یعنی ان میں سلیقہ ہی نہیں ہوتا بالکل کہ وہ تھوڑا سا مستقبل کے لیے جمع کر سکیں. اس طرح کی خواتین بھی اس معاشرے میں موجود ہیں. تو پھر وہ شوہر یقینی سی بات ہے خود صدقہ کرے، زیادہ بہتر ہے. عورت کو ضرورت کے مطابق دے، باقی اپنے پاس سیف رکھے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے پہلے بہنیں تربیت حاصل کریں باقاعدہ، پھر بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ سب کو ثواب حاصل ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی